الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ذکر و اذکار کے حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کی تھیں کہ نماز اللہ رب العزت کے ذکر کا، اللہ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرو. شیطان کی پوری کوشش ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل کرے، کیونکہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے، انسان کو اس کا رب یاد نہیں رہتا، اس وقت شیطان اس سے اپنا کام نکالتا ہے. جب تک ایک انسان، ایک مسلمان کے ذہن میں، اس کی زبان پر، اس کے دماغ میں اللہ کی یاد رہتی ہے، اللہ کا ذکر رہتا ہے، وہ بندہ شیطان کے شر سے، اس کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. تو چونکہ نماز بھی اللہ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندوں کو، ایمان والوں کو نماز سے دور رکھے. اگر انسان کام کاج میں مصروف ہے تو اس کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالے گا کہ یہ تیرا کام بڑا ضروری ہے، تیرا گاہک چلا جائے گا، یہ کام رہ جائے گا. انسان ان باتوں کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جاتا ہے، نماز کا وقت نکال بیٹھتا ہے. اور اگر سویا ہوا ہو تب آ کر اسے تھپکیاں دیتا ہے، اس کے اوپر اپنے منتر پڑھتا ہے،
اسے سلاتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے، اٹھ جانا اٹھ جانا، ابھی اٹھ جانا، اس طرح کر کے اس کا نماز کا وقت گزار دیتا ہے۔ اور اگر کوشش کر کے انسان نماز کی طرف آ ہی جائے تو پھر نماز کے دوران آ کر اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات وسوسے ڈالے گا، اس کی بہت ساری بھولی ہوئی باتیں اس کو یاد کروائے گا کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں آ ہی گیا ہے، اب اس کا میں نقصان کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ اگر زیادہ نقصان نہیں کر پاتا تو وہ تھوڑے کو بھی نظر انداز نہیں کرتا ہے، تھوڑے کی بھی وہ کوشش باقی رکھتا ہے۔ پہلی کوشش تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو نماز کی طرف آنے ہی نہ دیا جائے، لیکن اگر آ جائے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز میں اس کو اپنی نماز سے غافل رکھے۔ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور نماز بھی وہ والی جس طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر پڑھنا لازم کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز جس طرح شریعت کا تقاضا ہے اس طرح کی نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک پہلو ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت کا تقاضا ہم سے نماز پڑھنے کا بھی ہے، اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ عبادات انفرادی فرض کی ہیں، اور کچھ عبادات اللہ رب العزت نے اس طرح فرض کی ہیں کہ ان کو اکٹھے ہو کر مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ انفرادی ادا کی جائے تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ حج کا فریضہ اگر کوئی بندہ اکیلا کر لے جا کر 10 ذو الحجہ کی بجائے 8، 9، 10 کی بجائے کسی اور دنوں میں جائے اور وہاں پر جا کر ان ساری جگہوں کا چکر لگا کے آ جائے حج کی نیت سے، تو اس کا وہ حج شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ عیدین کی نماز پڑھتا ہے، سارے مسلمان جس دن نماز پڑھتے ہیں یہ اس سے آگے پیچھے کر کے کسی اور دن میں نماز پڑھ لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے چاند اپنی طرف سے نظر آ جائے لیکن اس کے پاس گواہی نہیں ہے، باقی لوگ اس کے چاند کے ساتھ عید نہیں منا رہے، باقی لوگ اگلے دن عید منا رہے ہیں، یہ پچھلے دن چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پچھلے دن عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی عید کی نماز شمار نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر ایک اجتماعیت مقصود ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگی اس کی یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز، اگرچہ کچھ نماز ایسی ہے، کوئی نفلی نماز اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی نے گھر میں پڑھنے کا بھی ہماری شریعت کے اندر اس کا حکم باقی ہے۔ یہ کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھو، اس میں گھر میں برکت ہوگی، لیکن اس میں سے جو فرض نماز ہے وہ مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اس سے مقصود فرض نماز ہے کہ نماز کچھ ایسی ہوگی، فرض نماز وہ والی قبول ہوگی جو باقی لوگوں کے ساتھ مل کر بندہ ادا کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر بندہ حالت جنگ میں ہے، جنگ کے حالات اور طرح کے ہوتے ہیں، اضطراری کیفیت ہوتی ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے
خوف کی نماز کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو رہی ہو تو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں بیان کیا ہے. دیکھیں نماز کے باقی جو معاملات ہیں وہ احادیث میں زیادہ تر ان کو بیان کیا گیا ہے، لیکن صلاۃ الخوف کا طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ خوف کی حالت میں ہو، دشمن کے ساتھ لڑائی کا موقع ہو، آپ ان کے اندر موجود ہو، تو آپ اس طرح کریں کہ ایک طائفہ کو، ایک گروہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیں اور ایک کو دشمن کے سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھائیں جماعت کے ساتھ. کچھ لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، یہ ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ کر ایک اپنی پوری کر کے، اس کے 2-3 طریقے ہیں، بلکہ زیادہ اس کے اندر استعراضی حالت زیادہ ہو تو اور بھی طریقے اس کے اندر ہیں. ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لیں، ایک اپنی پوری کر لیں، پھر دشمن کے سامنے چلے جائیں اور جو وہ طائفہ، وہ گروہ جو دشمن کے سامنے کھڑا تھا، وہ آ کر آپ کے ساتھ ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھے اور ایک اپنی وہ پوری کر لے. تو جنگ کے حالات میں بھی اگر ممکن ہے تو اس میں بھی جماعت کا اہتمام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اسی طرح ایک نبینہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا اللہ کے رسول میں نبینہ ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھ لیا کر. ابھی وہ بندہ یہ مسئلہ پوچھ کے واپس جا رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بلاؤ. اس کو بلایا گیا، لایا گیا، آپ نے فرمایا اتسمع النداء، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ اذان کی آواز سنتے ہو؟ آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں، میرا گھر مسجد کے اتنا کے قریب ہے کہ میرے کانوں میں اذان کی آواز تو پڑتی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذن اجب، اگر تیرے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، اگرچہ تو نبینہ ہے، لیکن تجھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ہوگا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ چلو یہ نماز ہی پڑھنی ہے، جب فارغ ہوا، وقت نکلا، کام سے فارغ ہوا، جب اٹھ کے پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا من سامع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو بندہ اپنے ان کانوں کے ساتھ اذان کی آواز سنتا ہے اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے. بعض اوقات انسان کا کوئی شرعی عذر ہوتا ہے، اذان تو سنتا ہے، کانوں میں آواز تو پڑتی ہے، لیکن اتنا لاچار ہے، اتنا بیمار ہے کہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتا. یہ شرعی عذر ہے. اذان کی آواز تو سنی، لیکن بہت تیز آندھی چل رہی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا. بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا. یہ عذر ہے. یا باہر لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، بندہ مسجد میں جا نہیں سکتا، یہ عذر ہے. فرمایا جو بندہ اذان کی آواز سنتا ہے اور عذر کوئی نہیں، عذر اس کے پاس کوئی نہیں ہے، شرعی عذر کوئی نہیں ہے، یہ نہیں کہ بات تھوڑا سا سر درد اس کے متعلق بھی بتاؤں گا، شرعی عذر اس کے پاس نہیں ہے اور وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، من سامع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ، جو اذان کی آواز سن کے بلا عذر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، عذر بھی نہیں، مسجد میں نہیں آتا، اگر وہ بندہ نماز پڑھ بھی لیتا ہے، پیارے نبی فرماتے اس کی نماز ہوئی نہیں. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ اکبر. بلکہ ایسا بندہ، اس کے متعلق سخت وعید بھی بیان کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، جس بستی میں، جس کسی جنگل صحرا میں کسی جگہ پر 3 بندے رہتے ہیں، لا تقام فیہم الصلاۃ، اور وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی،
جس جگہ پر 3 بندے موجود ہیں اور وہاں پر جماعت نہیں ہوتی، اللہ کا دستحوذ علیہم الشیطان، فرمایا شیطان ان کے اوپر اپنا تسلط، اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ان کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ فعلیک بالجماع، فرمایا جماعت کو لازم پکڑو۔ فانما یاکل الذئب الکاسیۃ، یاد رکھو کہ بھیڑیا ہمیشہ اس بکری کا شکار کرتا ہے جو پیچھے اکیلی رہ جاتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، شیطان اس کا بڑی آسانی کے ساتھ اس کا شکار کر لیتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بہت حد تک شیطان کے غلبے سے، اس کے حملے سے، اس کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح کہ بکری جب اکیلی رہ جائے، پیچھے رہ جائے، آسانی سے بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ مثال دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَلُومُ النِّفَاقِ۔ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ہم باجماعت نماز سے جو صحابہ کے دور میں وہی بندہ پیچھے رہتا تھا جو پکا منافق ہوتا تھا۔ بڑی خطرناک بات ہے، عام منافق نہیں، فرمایا باجماعت نماز سے پیچھے رہنے والا عام منافق نہیں، عام منافق تو مسجد میں آتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نہیں آئیں گے ہمارے نفاق کا پول کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا، یہ تو منافق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، ما یتخلف عنہا الا منافق معلوم النفاق، باجماعت نماز سے صرف اور صرف وہ بندہ پیچھے رہتا تھا جو پکا منافق ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ۔ فرمایا صحابہ کی حالت اس طرح کی ہوتی تھی کہ آدمی اگر خود چل کے نہیں آ سکتا، 2 بندے اس کو سہارا دیتے اور لا کر مسجد میں صف کے اندر لا کر اس کو کھڑا کر دیتے تھے۔ یہ ہم صحابہ کی حالت تھی۔ تو محترم بھائیو، یہ کتنی خطرناک بات ہے، باجماعت نماز سے پیچھے رہنا، سستی کا شکار ہونا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں یہ چیز عام ہے۔ تھوڑا تھوڑا بہانہ کر کے، تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن گیا، تھوڑا سا گھر دور ہوا، مسجد میں آ سکتا ہے لیکن نہیں آتا، تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن جائے نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک دن فرمایا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، میرے صحابہ میں نے ایک دن اس بات کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں اکٹھی کی جائے، ان میں آگ جلائی جائے، پھر میں لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور میں اذان کہلواؤں، اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا کروں اور پیچھے چکر لگاؤں، اور جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک بات ہے۔ یہ نہیں بولا جو نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ لیکن گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، نبی رحمت ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرنے والے تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے نرم دل تھے، اس کے باوجود آپ کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے،
یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ چلو آپ نے نماز پڑھنی ہے جب مرضی پڑھ لی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے شریعت کا باقاعدہ ایک انتظام ہے، باقاعدہ ایک نظم ہے، اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ جب اذان ہو جائے اس کا مقصد ہے، اللہ اکبر کا ایک مقصد ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، اللہ کا ایک نمائندہ ہے جو اللہ کی طرف سے آواز دیتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں بلا رہا ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف۔ نماز پڑھنے سے تمہیں کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی، تمہارا معاملات سنوریں گے، تمہارا مستقبل سنورے گا، تمہاری دنیا سنورے گی، تمہاری آخرت سنورے گی۔ آؤ نماز کی طرف۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت تفصل علی صلاۃ الفظ، جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کی نسبت جو بندہ کسی وجہ سے نماز اس کی رہ گئی ہے، سویا رہ گیا کسی وجہ سے، پڑھنی جماعت کے ساتھ ہی ہے، لیکن اگر کوئی وجہ بن گئی، کوئی عذر بن گیا اور جماعت کے ساتھ نہ آ سکا، اکیلے نے پڑھ لی، عذر کے بغیر تو اکیلا پڑھ ہی نہیں سکتا، پیارے نبی فرماتے نماز ہوتی کوئی نہیں۔ ہاں کسی عذر کی وجہ سے اکیلا پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ وہ نماز جو اس نے اکیلے میں پڑھی ہے اور وہ نماز جو اس نے آ کر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی کا ثواب اس اکیلے کی نسبت 27 گنا زیادہ ہوگا۔ جماعت کے ساتھ پڑھے گا گویا کہ اس کے 27 نمازیں پڑھی ہے، اور اکیلے میں پڑھی ہے جو اس نے ایک پڑھی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کا دھیان مسجد کی طرف رہتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے خوش نصیب ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان 7 بندوں میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، جس کا دھیان مسجد کی طرف رہتا ہے، خیال مسجد کی طرف رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے آیا اگلی کی فکر ہے، بیمار ہو گیا ہے فکر میں رہتا ہے کہ کب تندرست ہوں مسجد میں جاؤں، نہیں جا پاتا، دل میں تڑپ ہے کہ مسجد میں جاؤں۔ جس کو مسجد کے ساتھ محبت ہے، جس کا دھیان مسجد کی طرف رہتا ہے، جو اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہی ایک فضیلت اگر بیان کر دیجئے پورے جمعے کے اندر تو یہی کافی ہے۔ اسی طرح اگلی فضیلت سنیں، فرمایا من غدا الی المسجد او راح الی المسجد اعد اللہ له نزلہ من الجنت کلما غدا او راح، جو بندہ صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے اور شام کے وقت مسجد میں جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، عصر کی پڑھنے کے لیے گیا، 2 وقتوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا کہ اس میں بندے کی مصروفیت یا سستی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، ورنہ 5 کی 5 مسجد میں پڑھنا ضروری ہے۔ فرمایا جو فجر کے وقت مسجد میں جاتا ہے، عصر کے وقت مسجد میں جاتا ہے، صبح شام مسجد میں جاتا ہے، جب بھی جاتا ہے اللہ رب العزت یہ مسجد میں آیا ہے گویا کہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک دسترخوان لگا کر اس کے لیے مہمانی کا وہاں پر سامان تیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ مسجد کی طرف آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کی میزبانی کرتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں سجا کے رکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، میرے دربار میں حاضری دینے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، جتنی دور سے آئے گا، جتنے قدم اٹھا کر آئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری کی ساری زمین اس بندے کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ مسجد میں جانے والا تھا، تیرا بندہ نمازی تھا۔ بنو سلمہ پیارے نبی کے صحابہ ہیں، بنو سلمہ کا قبیلہ
ان کا گھر مسجد سے دور تھا، انہوں نے کوشش کی کہ مسجد کے قریب گھر لے لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ اپنے انہی گھروں میں رہو، تکتب آثارکم، تمہارے نشان قدم کو لکھا جا رہا ہے، تمہارے نشان قدم کو نوٹ کیا جا رہا ہے، تم جتنے قدم چل کے آؤ گے کل قیامت کا دن ہوگا یہ زمین تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زمین اپنے اوپر جتنے بھی کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں، یہ زمین بندے کے لیے گواہ ہے۔ اچھے کام کریں گے اچھی کاموں کی گواہی دے گی، نافرمانی والے کام کریں گے انسان، یہ زمین کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی گواہی بندوں کے خلاف کھڑا کر دے گا، یہ زمین بندوں کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ فرمایا تمہارے قدموں کے نشانوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے، لہذا جتنے قدم چل کے آؤ گے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے، گھر قریب آنے کی بجائے وہیں رہو اور اپنے قدموں کے نشانوں کو اپنے لیے ثواب سمجھو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے میں قربان جائیں، یہ 25 درجے 27 درجے جو فضیلت ہے وہ ایسے نہیں ہے، اس میں جماعت کے ساتھ آنے کے لیے بہت سارے بندہ کام کرتا ہے اور حدیث میں ان کے لیے علیحدہ علیحدہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا اذا توضأ احدکم فاحسن الوضوء، جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرتا ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، قربان جائیں اللہ کو یہ وصف، یہ چیز، یہ بندہ اتنا پیارا ہے، ابھی یہ بندہ مسجد میں نہیں پہنچا، جماعت میں شامل نہیں ہوا، ابھی صرف اور صرف اس نے وضو کیا ہے اور اچھی طرح وضو کیا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ فرمایا جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے میں اس کی نیکی میں اضافہ کرتے ہیں، درجے میں اضافہ کرتے ہیں، یہ جتنے قدم اٹھاتا ہے جنت میں اس کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قدم زمین پہ پڑتے ہیں اور درجات کہاں پر طے کر رہا ہے، گویا کہ زمین پہ رکھنے والا قدم جنت کے اندر ہر ایک درجہ اس کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جتنے قدم اٹھائے گا اللہ جنت کے اندر اتنے درجے بڑھائے گا، ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بڑھتا ہے اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ فعلیکم السکینہ، آرام سے سکون سے آؤ، بھاگ کے نہیں آؤ، بڑے بڑے قدم رکھ کے نہیں آؤ، چھوٹے چھوٹے عام روٹین کے قدم رکھ کے آؤ، تمہارے قدموں کو شمار کیا جا رہا ہے، تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہے، جلدی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سکون سے چھوٹے قدموں کے ساتھ جو تمہاری عام روٹین ہے انہی قدموں کے ساتھ آؤ۔ اور فرمایا کہ ابھی یہ گھر سے نکلا ہے، ابھی جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوا، ابھی سے اس کو ثواب بھی وہ والا اللہ دینا شروع کر دیتا ہے جو ایک نمازی کو ملتا ہے۔ فرمایا جو ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا کہ علیکم السکینہ فإنہ فی الصلاۃ، آرام سے سکون سے آؤ، تمہارا شمار نمازیوں کے اندر ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اپنی انگلیوں کے درمیان انگلیاں بھی نہ داخل کرو، تشبیک سے بھی منع کر دیا، قسم قسم کی لغو حرکت نہ کرو کہ تم نماز میں ہو۔ اور جب تک نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ گیا، اس کی فضیلت رہتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا، کوئی دعا مانگے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا بندہ، پیارے نبی فرماتے ہیں الاذان الدعاء بین الاذانین لا ترد، دو اذانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو رد نہیں کرتا، اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ بیٹھا ابھی تھوڑی دیر پہلے آ گیا ہے، 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ گیا، وار کیا مطلب اس بندے کی قسمت ہے جو بندہ مسجد میں نماز کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آ گیا، نماز کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے، اللہ سے بیٹھا بیٹھا 2 رکعتیں پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے، فرمایا جو مانگے گا میں دوں گا، اور ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ اب نماز میں کھڑا ہے، قربان جائے، نماز میں کھڑا ہے، اکیلا بندہ نماز پڑھتا ہے اور معاملہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، گویا کہ سارے مل کے اللہ کے سامنے عرضی پیش کر رہے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایک بندہ اکیلا کہتا ہے اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، ایک ہے کہ سارے کے سارے مل کر کیا کہتے ہیں، اللہ ہم سارے تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اجتماعی دعا کے قائل نہیں ہیں، میں کہتا ہوں ہم اجتماعی دعا کے قائل ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جس طریقے پر پیارے نبی نے بتایا ہم اس طریقے پر کہتے ہیں وہ کرو،
اور پیارے نبی نے طریقہ کیا بتایا کہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے، یہ اجتماعی دعا ہے کہ نماز کے اندر سارے کے سارے مسلمان، ساری مسجد والے کیا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور سب کے سب کیا کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سب کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ امام جب یہ دعا پوری کرتا ہے، امام دعا پوری کر کے کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ قَالَ آمین، فرمایا امام بھی آمین کہے، تم بھی آمین کہو، یہ ایسا مبارک عمل ہے، تم زمین پر آمین کہتے ہو، اللہ کے فرشتے اس وقت آسمان پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ رکوع میں سے اٹھتا ہے، کہتا سمیع اللہ لمن حمدہ، امام کہتا سمیع اللہ لمن حمدہ، فرمایا تم کہو سمیع اللہ لمن حمدہ، تم نے بھی کہنا ہے۔ اس کے بعد کیا کہو، ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، فرمایا تم نے بھی یہ کہنا ہے، اور یہ وہ موقع ہے، فرمایا تم زمین پر ربنا ولک الحمد کہتے ہو، میرے فرشتے اس موقع پر آسمان پر اللہ کی حمد بیان کہتے ہیں، ربنا ولک الحمد وہ کہتے ہیں۔ اور جس کی ربنا ولک الحمد فرشتوں کی ربنا ولک الحمد کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کے بھی پچھلے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جماعت کے ساتھ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کی قسمت ہے۔ اللہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، اب بیٹھا ہے یہ اذکار کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، آخری تینوں صورتیں پڑھ رہا ہے۔ یہ شرف بھی اسی بندے کو ملتا ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ورنہ گھر میں تو بندہ جو ہی سلام پھرا کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی کام وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، یہ توفیق بھی اسی بندے کو ملتی ہے، نماز کے اذکار بعد میں پورے کرنا وہی بندہ کر سکتا ہے۔ یہ بیٹھا اذکار پورے کر رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ اغفر لہ ورحمہ، اللہ اکبر۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والا نماز کی جگہ پر آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، 15 منٹ بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، یہ تیرا نمازی بندہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسے بندوں کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمائیے اللہ کی گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں آنے والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، وہ نمازیں قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے گھروں کی آباد کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دن رات کے اندر فرشتے آگے پیچھے ان کی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ دن کے فرشتے آتے ہیں، رات پھر وہ جاتے ہیں تو رات کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ روزانہ عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور جب یہ ڈیوٹیاں تبدیل ہو کر یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عصر کے وقت آئے، فجر کے وقت پہنچے، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جب گئے تھے عصر کے وقت اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب وہاں سے آئے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ قربان جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ رب العزت ان کی گواہیاں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اللہ ہم نے ان کو نماز کی حالت میں پایا، نماز کی حالت میں چھوڑ گئے۔ بلکہ جو اس طرح کے کسی مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ نے اسپیشل فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، ایسی مجالس تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگ تلاش کرتے ہیں اور ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کے پاس جا کر ان کے ایمان کی، ان کی نیکی کی، ان کے اچھے کاموں کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے گواہی دیتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کی گواہی، ان کے ایمان کی گواہی، ان کی نمازوں کی گواہی فرشتے دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو ایسے لوگوں کی گواہی انسان بھی دیتے ہیں۔ بعض لوگ انسانوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے صحابہ کی موجودگی میں، ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے متعلق اچھے کلمات کہے، اس کی تعریف کی، فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گیا۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس کے لیے بھی اچھی تعریف کی، آپ نے اس کے لیے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔
ایک اور جنازہ گزرا تو اس کے لیے صحابہ نے کوئی برے الفاظ اس کی اچھی تعریف نہیں کی، اس کی کوئی خامیوں کو لوگوں نے بیان کیا، فرمایا واجبات اس کے لیے بھی واجب ہو گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے سب کے لیے ایک ہی بات کہی، واجبات، اچھی تعریف پر بھی واجبات، بری تعریف پر بھی واجبات، کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا جس کی تم نے اچھی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے غلط تعریف کی تھی برے الفاظ کے ساتھ جس کو تم نے بیان کیا تھا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تھا اللہ نے کچھ عبادات اجتماعی رکھی ہیں، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندوں کے حق میں اللہ کے بندوں کی گواہی اچھی بن جائے، ایک مقصد یہ بھی ہے۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، ایٹومیٹکلی وہ بندہ لوگوں کی نظر میں، اگرچہ اس کی نیت یہ نہیں ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا بندہ ہے، یہ مرے گا لوگوں کی زبان پر اللہ یہ کلمات جاری کرے گا، یہ بندہ بڑا اچھا تھا، نماز پڑھنے مسجد میں آتا تھا، لوگ اس کے متعلق اچھی گواہی دیں گے۔ اور ایک بندہ مسجد میں آتا نہیں ہے، ہمیں کیا پتا وہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کم از کم لوگ اس کے بارے میں واضح کرتا ہوں، لوگ اس کے بارے میں اچھی گواہی تو نہیں دیں گے نا۔ اچھے بندے اس کے بارے میں اچھی گواہی نہیں دیں گے، اچھے بندے تبھی اچھی گواہی دیں گے جب وہ اچھے لوگوں کے ساتھ آتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، نماز میں شریک ہوتا ہے، اس کی گواہی اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی دیں گے، اور اس کی گواہی بندے بھی دیتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گواہی کی لاج رکھتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی میں حدیث ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت کتب لہ براءتان، جو بندہ 40 دن لگاتار اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بندہ 40 دن لگاتار جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تکبیر اولا کو پاتا، اس کی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تکبیر اولا کو پاتا ہے، جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس وقت وہ امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ فرمایا اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 براتیں لکھ دیتے ہیں، 2 چیزوں سے اسے بری کر دیتے ہیں، اس بندے کے اندر 2 چیزیں نہیں ہوگی، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بری کر دیں گے، جہنم میں نہیں جائے گا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ بندہ منافق نہیں ہوگا، نفاق سے اسے بری کر دیں گے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اور نماز بھی اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے، جو طریقے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، شریعت کا حکم ہے، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ہم نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جو بندہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے سخت وعیدیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، بلکہ فرمایا کہ اس بندے کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، جو بندہ عذر کے بغیر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کے لیے بڑی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ آ کر پڑھتا ہے اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھیں، نماز کا اہتمام کریں، اور نماز کا اہتمام بھی جماعت کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس عبادت کو انجام دیں، تبھی یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ورنہ وہ نماز جو بندہ شریعت کے تقاضے کے مطابق ادا نہیں کرتا وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا أستغفر الله.